کروں مد اہل تو الرضا بڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا انا نہیں صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا سبحان اللہ. بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، خطاب کا موضوع ہے مقام شہید اور مقام حسنین رضی اللہ تعالی عنہما. ایک ماہ کے بعد میں آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں. مولانا ذوالفقار صاحب کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے میری عدم موجودگی میں یہاں پہ جمعہ پڑھایا. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. امریکہ کا وزٹ تھا، وہاں کچھ میلاد شریف کی اور شہادت سے متعلق کانفرنسیں تھیں. ان میں خطابات کے لیے دعوت دی گئی تھی. اس کے علاوہ کچھ میڈیکل چیک اپ بھی تھا. اس پورے دورے میں نے محسوس کیا کہ پورا ملک پاکستان سے کئی گنا بڑا ہے. اتنا صاف ستھرا تھا کہ کہیں بھی کوئی گندگی نظر نہیں آ رہی تھی. ان کے پہاڑ سارے سرسبز تھے، بڑے بڑے درخت ان پہ لگے ہوئے تھے. کوئی پہاڑ ایسا نہیں تھا کہ اس پہ کوئی پتھر نظر آ رہا ہو. سرسبز سارے پہاڑ سرسبز، ساری سڑکیں صاف ستھری، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پورا امریکہ ڈیفینس ہے. پورا امریکہ، جہاں بھی آپ چلے جائیں، دیہاتی علاقے میں، شہری علاقے میں، تمام سہولتیں گورنمنٹ نے پہنچائی ہوئی ہیں. اگر کسی پہاڑی علاقے پر کسی نے گھر بنایا ہے تو اس کے گھر تک پانی، بجلی، گیس گورنمنٹ نے پہنچایا ہوا ہے. دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ جتنی دینی آزادی، دین پر عمل کرنے کی آزادی، یعنی تقریر کے لحاظ سے، بول چال کے لحاظ سے ہمیں حاصل ہے اپنے ملک میں، وہاں اتنا کھل کر کوئی آدمی بات نہیں کر سکتا. بات کرنے کا یعنی اپنے اسلامک سینٹر کے اندر تو جو بات کر لیں بس کر لیں، اور وہ بھی جتنے بھی خطیب حضرات ہیں بڑی احتیاط سے بات کرتے ہیں، کیونکہ ہر ملک کا اپنا قانون ہوتا ہے. اس قانون کے مطابق لوگوں نے عمل کرنا ہوتا ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے جتنی آزادی ہمیں اپنی مسجدوں میں حاصل ہے، اور جتنی آزادی ہمیں
محفلیں منعقد کرنے کی حاصل ہے اور کسی جگہ نہیں۔ آپ بڑے گراؤنڈ میں جلسہ کر لیں، الیکشن کا جلسہ ہو یا میلاد کا جلسہ ہو یا محفل نعت ہو، کر سکتے ہیں، وہاں یہ پوزیشن نہیں ہے۔ بارکیف کتاب کا موضوع آپ نے سمجھ لیا کہ شہید کا مقام اور حسنین کی عظمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور جام شہادت نوش کیا، اللہ ارشاد فرماتا ہے انہیں مردہ مت کہو، مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ کیا ہے؟ وہ زندہ۔ اللہ فرماتا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے نام کمانے کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، اقتدار کے لیے نہیں، کرسی کے لیے نہیں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا صرف اسلام کی سربلندی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اس نے جان کا نذرانہ پیش کر دیا تو اس کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کے زندہ ہونے کا شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے میں نے بتایا تھا کہ شہید کے دو معنی ہیں۔ شہید کے ایک معنی شہید کا ہے گواہی دینے والا، گواہی، یہ کچہریوں میں جو لوگ گواہی دیتے ہیں تو اس گواہ کو کہتے ہیں شہید یا شاہد۔ عربی میں گواہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ شہید یا شاہد۔ تو شہید کا ایک معنی ہے گواہ، دوسرا شہید کا معنی ہے دیکھنے والا۔ کیا؟ الحضور مع المشاہدہ، دیکھنے والا۔ سمجھ لیا؟ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اس کا خون کا قطرہ زمین پر ابھی نہیں گرتا کہ وہ اپنی ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرتا ہے، اللہ کو دیکھتا ہے، اسی لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی قابل غور بات ہے کہ ایک آدمی اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو وہ گواہی کیسے دیتا ہے؟ ہاں جی گواہی تو وہ دیتا ہے نا جو زندہ ہو، جی جو بول رہا ہو۔ وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، اب تو وہ بول نہیں رہا، تو وہ گواہی کیسے دیتا ہے؟ تو وہ اس طرح ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تو اللہ اکبر کہنے سے بندہ زبان سے گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے اور ایک ہے۔ پھر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں حالت قیام، تو یہ قیام کی جو حالت ہے یہ گواہی دے رہی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ جب رکوع میں جاتے ہیں تو حالت رکوع گواہی دے رہی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ پھر رکوع سے جب کھڑے ہوتے ہیں تو یہ حالت گواہی دے رہی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ نماز کی حالت میں ہر رکن گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اسی طرح حج کرتے وقت ہر رکن گواہی دیتا ہے اللہ ایک ہے۔ عمرہ کرتے وقت بھی ہر رکن گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔
اور جب بندہ مومن اللہ کی رضا کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، زبان سے تو نہیں کہہ رہا ہوتا، لیکن اس کے خون کا ایک ایک قطرہ گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ تو حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شہزادے ہیں، نواسے ہیں۔ پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا، اور یہی سوال میں نے امریکہ میں بھی کیا شہادت کانفرنس سے، کہ بھی آپ لوگ اتنے علماء کو سنتے ہیں، وہاں مقامی علماء کو بھی اور امپورٹڈ جو علماء ہوتے ہیں ان سے بھی آپ تقریریں سنتے ہیں، کوئی پاکستان سے آتا ہے، کوئی انڈیا سے، کوئی کسی جگہ سے، اتنے علماء کو آپ سنتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حاجی احسان الہی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت حضرت امام حسین کی کتنی عمر تھی؟ جیسے میں نے پوچھا ہے وہی جواب دے۔ علماء خاموش رہیں۔ وہاں میں نے علماء کو کہا بھی آپ خاموش رہیں، مقصد یہ تھا کہ اگر میں نہ کہتا اور وہ جواب نہ دیتے تو ان کی توہین ہوتی کہ ان مولویوں کو بھی پتہ نہیں ہے، تو اس لیے میں نے کہا آپ سے نہیں پوچھا، میرا بتائے ہوئے نہ بتاؤ نا۔ جو موجود تھے یہاں الحمدللہ اس ممبر سے کوئی سیاسی باتیں نہیں ہوتی، نہ کسی کو سیاسی طور پہ گالیاں دی جاتی ہیں، قرآن اور حدیث کی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ باہر نکلیں اور یہودی پوچھے کہ جی آپ شہادت کانفرنس سے باہر آ رہے ہیں، کس کی شہادت کانفرنس تھی؟ تو آپ کہیں گے جی حضرت امام حسین کی، تو وہ پوچھے گا امام حسین کون ہے؟ آپ بتائیں گے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، وہ پوچھے گا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا وصال ہوا تو اس وقت عمر کتنی تھی اس نواسے کی؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ وہ سارے لوگ خاموش۔ جی لمبی چوڑی شہادت کانفرنسیں کرواتے ہیں اور ان کو پتہ ہی بھی نہیں ہے کہ بھی اس نواسے کی اس وقت کتنی عمر تھی۔ حاجی جی اس وقت ان کی عمر تھی 7 سال 7 ماہ 7 دن۔ کتنے؟ 7 دن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، دونوں صاحبزادے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا فرمائی، نیند نہ کرو، نیند تو مجھے زیادہ آ رہی ہے کیونکہ میں نے لمبا سفر کیا ہے۔ کل رات کو میں آیا ہوں امریکہ سے، اور وہ تقریباً 15-16 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے، وہاں دن ہوتا ہے یہاں رات ہوتی ہے، اور یہاں دن ہوتا ہے وہاں رات ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ آتے ہیں تو جاگتے رہا کرتے۔ یہ بٹ صاحب کو بھی نیند آ رہی، پتہ نہیں رات کو یہ نوافل پڑھتے رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، دونوں صاحبزادے آپ کی خدمت میں موجود ہیں، آپ نے دعا فرمائی۔ کیا دعا تھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہم انی احبہما فاحبہما، یا اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ اللہ سے عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر اور ان کو اپنا محبوب بنا لے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ جو ان سے محبت کرے، میری امت میں سے جو ان دونوں سے محبت کرے، میری امت میں سے جو ان دونوں سے محبت کرے، تو بھی اس میرے امتی کے ساتھ محبت کر۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، تو آپ کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں؟ اللہ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں، تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، ہمارا یقین ہے۔ تو اس دعا کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟
اس دعا کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت امام حسن بھی اللہ کے محبوب ہیں اور حضرت امام حسین بھی اللہ کے، سب بولیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے نتیجے میں حضرت امام حسن بھی محبوب اور حضرت امام حسین بھی، اس کو جگہ دو، یہ جو تمہارے ساتھ بیٹھا ہے۔ بات سمجھ آئی کیا کہہ رہا ہوں میں؟ وہ کیا ہیں؟ بولو، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اللہ کے محبوب ہیں، اور جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ کسی ملا سے نہ پوچھیے، کسی پروفیسر سے نہ پوچھیے، اللہ سے پوچھتے ہیں اور اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں۔ یا اللہ، جس کو تو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ اس کی شان حدیث قدسی میں بیان کی گئی۔ کس میں؟ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں، الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں اور ان کا معنی اور ان کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے، یتقرب العبد بالنوافل، بندہ مومن بہت زیادہ نوافل ادا کرنے سے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ بندہ، آپ کے قاری صاحب کا نام کیا ہے؟ اوپر بولو نا، اونچی آواز میں بولو۔ حافظ صاحب، شاہد صاحب، سن رہے ہیں آپ؟ یتقرب العبد بالنوافل، بندہ مومن نوافل ادا کر کے، بہت زیادہ نوافل، ایک دو نفل نہیں، بہت زیادہ نوافل ادا کر کے اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ عرفان، نوافل سے مراد کیا ہے؟ بولو۔ فرض کے علاوہ، فرض کے جو کام کیا جائے وہ نفل ہے، وہ نماز میں فرضوں کے علاوہ جو ہم رکعتیں پڑھتے ہیں وہ نفل ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ جو صدقہ خیرات کرتے ہیں وہ نفل ہے، حج فرض کے علاوہ جو نفل حج ادا کرتے ہیں وہ نفل ہے، ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، ان کے علاوہ جو روزے رکھتے ہیں وہ نفل ہیں۔ تو مفہوم یہ ہوا کہ جو شخص زیادہ سے زیادہ نماز کے نوافل ادا کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ حج کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ عمرے کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ روزے رکھتا ہے زیادہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتا ہے، اللہ کے۔ اور جب اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے حتی احببتہ، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب بندہ نوافل ادا کر کے، زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کر کے اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ کیا بنا لیتا ہے؟ تو پھر جب محبوب بن جاتا ہے پھر اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ حتی اکون سمعہ یسمع بہ وبصرہ التی یبصر بہا وغیرہ وغیرہ۔ معنی میں اس کا یہ کرتا ہوں، جو اس کا مفہومی معنی ہے وہ یہ ہے کہ اب اس انسان کی جو رب کے نزدیک ہو چکا ہے اس کی اپنی انسانی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب تم مجھے دیکھ رہے ہو جی، انسانی طاقت سے دیکھ رہے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی زبان سے بول رہے ہو، تو یہ انسانی طاقت ہے آپ کے اندر، پکڑتے ہو انسانی طاقت سے، چلتے ہو انسانی طاقت سے،
اسی طرح بولتے ہو انسانی طاقت سے، سنتے ہو انسانی طاقت سے، لیکن جب بندہ مومن اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو اس کی انسانی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، طاقتیں اب اس کے اندر اللہ کی طاقت کار فرما ہوتی ہے، اللہ کی طاقت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اب وہ دیکھتا ہے تو اللہ کی طاقت سے دیکھتا ہے، انسانی طاقت سے جب دیکھتا ہے تو دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، یہ انسانی طاقت ہے۔ جب رب کی طاقت سے دیکھتا ہے تو وہ صرف دیوار کے پیچھے نہیں بلکہ عرش الہی تک جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ انسانی طاقت سے وہ سنتا ہے تو نزدیک کی آواز سنے گا، دور کی آواز نہیں سن سکتا، لیکن اللہ کی طاقت سے وہ نزدیک کی آواز بھی سنتا ہے اور دور کی آواز بھی سنتا ہے۔ سب سے بڑے محبوب اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑے محبوب، اور آپ کے وسیلے سے حضرت امام حسن بھی محبوب، حضرت امام حسین بھی محبوب، اور جس نے ان کے ساتھ محبت کی وہ بھی اللہ کا محبوب۔ دور و نزدیک کی سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ جی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دور و نزدیک کی سنتے تھے۔ آپ نے فرمایا میری نگاہ وہاں پہنچتی ہے جہاں تمہاری نگاہ نہیں پہنچتی، میں اس آواز کو سنتا ہوں جس آواز کو تم نہیں سن سکتے۔ اور فرمایا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، جی سب کو کن کی کنجی کہیں، آگے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں ارادہ کرتا ہوں نا کسی چیز کو پیدا کرنے کا، بنانے کا، تو مجھے میٹیریل وغیرہ جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس کہتا ہوں کن ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے بنائی، یہ مسجد بنائی، ہم نے مل کر شیخ انور صاحب کو آگے کیا کہ بھی آپ سارا انتظام سنبھالیں مسجد کا اور اپنی نگرانی میں بنائیں۔ آج کل شیخ صاحب بیمار ہیں، دعا کریں کہ اس مسجد کے طفیل اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا عطا فرمائے۔ یہ اس آدمی کی ہمت ہے کہ اکیلا آدمی نے ساری محنت کی، پیسے آپ لوگوں نے دیے، چندہ آپ لوگوں نے دیا، لیکن آگے انہوں نے اپنی نگرانی میں کام کروایا تو یہ مسجد خوبصورت آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ مسجد بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، تو اس کے لیے پہلے کیا کرتے ہیں؟ پلاٹ لیتے ہیں، پلاٹ لینے کے بعد پھر آپ نقشہ والے کو کہتے ہیں، وہ نقشہ بناتا ہے، پھر اس نقشے کے مطابق آپ سیمنٹ جمع کرتے ہیں، میٹیریل سارا جمع کرتے ہیں، جب میٹیریل جمع ہو جاتا ہے پھر بنانا شروع کرتے ہیں، تو ٹائم لگ جاتا ہے نا، سال لگتا ہے یا 2 سال لگتے ہیں مکان وغیرہ بنانے میں۔ ہم کوئی چیز بناتے ہیں تو ٹائم لگتا ہے، لیکن میرا رب جب کسی چیز کو بناتا ہے تو میرا رب کہتا ہے کن ہو جا فیکون، بس کن کہنا ہی ہوتا ہے کہ وہ چیز سامنے بن جاتی ہے، سامنے آ جاتی ہے۔ اور اتنا بڑا آسمان آپ نے دیکھ لیا، اتنی بڑی زمین دیکھ لی، اور ساری کائنات کا نظام آپ دیکھ لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ مومن جب رب کا محبوب بن جاتا ہے تو وہ شان محبوبی کے وجہ سے اس کو زبان کن عطا کر دی جاتی ہے، جب وہ کہہ دیتا ہے ہو جا فوراً ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو جس کے بارے میں آپ نے دعا کی وہ قیامت تک کے لیے اللہ کا کیا ہے؟ محبوب ہیں، دونوں محبوب ہیں، اور جو اللہ کا محبوب ہو وہ باغی نہیں ہو سکتا، باغی وہ ظالم نہیں ہو سکتا، وہ اقتدار کا بھوکا نہیں ہوتا، وہ کرسی کے لیے ادھر ادھر مارا نہیں پھرتا کہ مجھے ووٹ دو، مجھے ووٹ دو، مجھے ووٹ دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور یزیدیوں کے سامنے آپ نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا۔ کس لیے؟ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ما سوی اللہ را مسلمہ بندہ نیست، پیش فرعون سرش افگندہ نیست، کہ اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے وہ کسی فرعون کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکاتا، وہ صرف اللہ کے سامنے اپنی گردن جھکاتا ہے۔ تو دین کی سر بلندی کے لیے
اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، قیامت تک کے لیے اللہ کے محبوب بھی ہیں اور سید الشہداء بھی ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ولی ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں، آپ کی نگاہ فیض سے ہزاروں لاکھوں کے قریب لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور وہ کہتے ہیں جس نے ان کے چہرے کو دیکھا، صرف چہرے کو دیکھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ وہ فرماتے ہیں، ان سے پوچھو نا حضرت امام حسین کی شان کیا ہے، فرماتے ہیں شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین۔ حضرت امام تم کہتے ہو کہ اقتدار کے لیے وہ تو پہلے سے بادشاہ ہیں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ تھوڑے سے علاقے کے لیے جی لوگ مارے پھرتے ہیں کہ ووٹ دیں مجھے اقتدار مل جائے، میں وزیر اعظم بن جاؤں، صدر بن جاؤں، کہ نہیں، اور وہ تو جنت ہے۔ ایک پاکستان نہیں، لاکھوں پاکستان، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑی لمبی چوڑی جنت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کیا ہیں؟ سردار ہیں۔ وہ تو بادشاہ، جنت کے بھی بادشاہ ہیں۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ ہست حسین۔ یزیدی نے کہا کہ حضرت آپ یزید کی بیعت قبول کر لیں، ہم آپ کو چھوڑ دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ ممکن نہیں۔ جو شخص اللہ کے دین کا مذاق اڑاتا ہو، جو اللہ کے دین پر عمل نہ کرتا ہو، حرام چیزوں کو جس نے حلال کیا ہوا ہو، حسین اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کا مقام، ان کی عظمت پوچھنی ہو تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے، اور یاد رکھیے وہ شہید ہیں، اور شہید زندہ ہوتا ہے، شہید زندہ ہوتا ہے۔ اور جب آپ کو خبر دی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی امت آپ کے صاحبزادے کو شہید کرے گی، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ اس وقت آپ نے دعا کی، ایک دعا تو آپ نے سن لی، دوسری دعا یہ کی جب جبریل نے خبر دی کہ آپ کی امت ان کو شہید کرے گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہم آت الحسین صبرا و اجرا۔ جس وقت امام حسین جام شہادت نوش کر رہے ہوں تو اس وقت ان کو صبر عطا فرمانا، ان کو صبر عطا فرمانا، اور اس شہادت کا بہت بڑا اجر اور ثواب ان کو عطا فرمانا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے صبر کی تلقین فرمائی، اور اللہ ارشاد فرماتے ان اللہ مع الصابرین، جو مشکل کے وقت، پریشانی کے وقت، جام شہادت نوش کرتے وقت واویلا نہیں کرتا، صبر کرتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اللہ کا اس کو قرب حاصل ہوتا ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ شریعت کے مطابق عقیدت کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔